اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے کتاب اصول عقائد میں قیامت کے ذہن۔ اس سلسلے کا ہمارا 8واں درس چل رہا ہے کتاب کے اعتبار سے، جس کا عنوان تھا روح کی بقا موت کے بعد زندگی کی علامت۔ روح کی بقا موت کے بعد زندگی کی علامت۔ اس ذیل میں ہم نے جو ہے وہ کل بھی بیان کیا اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا۔ کل ہم نے بیان کیا تھا اس ذیل میں کہ روح کی جاویدانی اور اس کے استقلال کے اس بات کے لیے بہت سی دقیق دلیلیں قائم کی گئی ہیں کہ ہم بطور اختصار، صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ ہم بطور اختصار ان میں سے بعض واضح دلیلوں کو سادہ اور رواں عبارتوں سے اپنے عزیز جوانوں کے لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ خوب آگاہ ہو سکے، اس سے جو ہے ان میں ہم نے کل بیان کیا تھا یہ کہ ایک بڑا جہان ایک محدود سی چھوٹی جگہ پر نہیں سما سکتا، یعنی یہ نمبر 1۔ آج اس کا ہم نے اب نمبر 2 پڑھتے ہیں، یعنی کل ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، آج اسی کا نمبر 2 ہے، اور وہ یہ ہے روح میں بیرونی دنیا کے انعکاس جیسی خصوصیات، یعنی روح میں جو ہے وہ بیرون دنیا کے انعکاس جیسی خصوصیتیں یا خصوصیت پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے وجود میں بہت سے فزیکلی اور کیمیائی خواص پاتے ہیں، مثلا دل، معدے میں مختلف حرکات، یہ ایک فزیکلی عمل ہے۔ دل میں، معدے میں مختلف حرکات پائی جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ فزیکلی عمل ہے۔ جبکہ پیٹ میں جانے والے غذا پر مختلف قسم کے مواد کا ترشح، یہ ایک کیمیائی عمل ہے۔ اس قسم کی مثالیں، یعنی پیٹ میں جانے والی غذا پر جو مختلف قسم کے مواد کا ترشح، یعنی جو اس کے اوپر چھڑکاؤ ہوتا ہے، جو اس کے اوپر چیزیں گرتی ہیں پیٹ کے اندر، جو ایک نظام ہے، سسٹم ہے جس سے وہ ہضم ہوتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے، جو جس کا کام ہے وہ کام میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیمیائی عمل ہے۔ دل اور معدے کی حرکت کیا ہے؟ فزیکلی عمل ہے۔ اور وہ جو چھڑکاؤ ہوتا ہے مواد کا ترشح، یہ کیمیائی عمل ہے۔ اس قسم کی مثالیں ہمارے پورے جسم میں فراوان ہیں، یعنی بہت زیادہ مثالیں ہمارے جسم میں پائی جاتی ہیں۔ اگر فرض کریں روح، خیالات اور فکر سب مادی اور معنوی سیلز کی فزیکلی اور کیمیائی خصوصیات میں سے ہیں، تو پھر ان میں اور دوسری جسمانی خصوصیات میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا خیال اور ہماری روح ہمیں بیرونی دنیا سے مربوط کرتی ہے۔ ہمیں بیرونی دنیا سے مربوط کون سی چیز کرتی ہے؟ ہماری فکر، ہمارا خیال اور ہماری روح ہمیں بیرونی دنیا، یعنی باہر کی دنیا سے مربوط کرتی ہیں۔ جو کچھ ہمارے ارد گرد آس پاس ہو رہا ہے ہمیں اس سے بخوبی آگاہ کرتی ہیں، جبکہ معدے کے کیمیائی مواد اور فزیکلی حرکات، آنکھ، زبان اور ہماری دل کی کیفیت نہیں ہے، ان کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ ہمیں باہر کی دنیا سے آگاہ کرتی ہے۔ ایک اور انداز سے اس مطلب کو واضح کرتے ہیں، دوسرے طریقے سے، یعنی عبارت الاخری، دوسری عبارت دوسرے طریقے سے یہ سمجھیے، اس کو ہم واضح کرتے ہیں کہ ہم اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ بیرونی دنیا سے ہم اپنے وجود کے ساتھ مربوط ہیں۔ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہ بیرونی دنیا سے ہم اپنے وجود کے ساتھ مربوط ہیں، اس سے ہمارا رابطہ ہے، ربط ہے، ہمارا اس سے کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، اور بیرونی دنیا کے مسائل سے آگاہ ہیں۔ ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہم یہ اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ بیرونی دنیا سے ہم اپنے وجود کے ساتھ مربوط ہیں اور بیرونی دنیا کے مسائل سے آگاہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا بیرونی دنیا
ہمارے اندر داخل ہوئی ہے. ہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیرونی دنیا ہمارے اندر داخل ہوئی ہے؟ ہمارے اندر داخل ہوئی چلی گئی ہے گئی ہے؟ یقیناً نہیں. تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہاں ہم تصور تو سوچتے تو ہیں جی، محسوس تو کرتے ہیں کہ بیرون دنیا سے ہم اپنے وجود کے ساتھ مربوط ہیں اور بیرون دنیا کے مسائل سے آگاہ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بیرون دنیا ہمارے اندر داخل ہے؟ ہو رہی ہے یا ہوئی ہے؟ یقیناً نہیں. جواب کیا اس کا نہیں. تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے جب دنیا ہمارے اندر داخل نہیں ہے؟ بیرون دنیا یقیناً بیرونی جہان کا منظر ہمارے پاس جس سے روح میں پائی جانے والی انعکاس جیسی خصوصیت کی وجہ سے ہم بخوبی آگاہ ہو جاتے ہیں. اور یہ انعکاس کی خصوصیت ہمارے جسم کے کسی بھی فزیکلی یا کیمیائی حصے میں نہیں ہے. دقت کریں غور کریں اس پر آپ دھیان دیں. پھر ایک اور طرح سے وضاحت کرتے ہیں بیرونی دنیا کے موجودات سے باخبر ہونے کے لیے ان پر ایک قسم تسلط ضروری ہے. جو انسان اگر ہم بیرون دنیا سے جو بیرون دنیا میں جو موجودات ہیں اگر ہم ان سے باخبر ہوں ان کے بارے میں ہم جانیں ان کے بارے میں سمجھیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان پر ایک قسم تسلط ضروری ہے. یہ کام مغزی خلیات یا سیلز کا نہیں ہے. مغزی خلیات یا سیلز بدن کے دوسرے سیلز کی مانند صرف بیرونی دنیا کے عمل ورد عمل سے عمل و رد عمل سے متاثر ہوتے ہیں. اس خصوصیت سے واضح ہو رہا ہے کہ بدن کی فزیکلی اور کیمیائی تبدیلیوں کے علاوہ یہاں ایک اور حقیقت بھی موجود ہے جو ہمارے وجود سے باہر کی دنیا پر ہمارا تسلط برقرار کرتی ہے اور ہم ان سے آگاہ ہو جاتے ہیں. اور یہ حقیقت روح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے جو اس مادی جہان اور اس کی خصوصیات سے بڑھ کر ہے. یعنی اس مادی جہان سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یعنی وہ اس سے بڑھ کر ہے. کہہ رہے ہیں روح کے حقیقی ہونے اور مستقل ہونے پر تجرباتی دلائل جو ایسے دلائل جو باقاعدہ تجربے میں ہیں جن کا تجربہ کیا گیا ہے روح کے حقیقی ہونے اور مستقل ہونے اس پر باقاعدہ تجربہ کیا گیا ہے. یعنی ہم روح کے حقیقی ہونے پر اور اس کے مستقل ہونے پر ایسے دلائل پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جو کیا ہیں باقاعدہ تجرباتی ہیں. یعنی خوش قسمتی سے آج مفکرین جہان نے مختلف علمی اور تجرباتی راہوں سے روح کی مستقل اور حقیقی حیثیت کو ثابت کر دیا ہے اور ان لوگوں کو مضبوط دندان شکن جواب دیا ہے جو روح کی مستقل حیثیت کے منکر ہیں. کیا جو روح کی مستقل حیثیت کے منکر ہیں ان کو کیا جواب دیا ہے یا اسے مادی خواص میں سے سمجھتے ہیں یا اسے مادی خواص میں سے سمجھتے ہیں. مثلا مغناطیسی نیند ان محکم دلائل میں سے ہے جو بہت زیادہ تجربات کے بعد سامنے آئے ہیں. مغناطیسی نیند جو بہت سے تجربات کے بعد سامنے آئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے اور جن لوگوں نے اسے نہیں دیکھا ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. اور وہ یہ کہ کچھ افراد مختلف علمی طریقوں سے دوسروں کے ذریعے نیند میں چلے جاتے ہیں. کیا مختلف علمی طریقوں سے ان کے ذریعے سے دوسروں کے ذریعے نیند میں چلے جاتے ہیں یعنی گہری نیند سو جاتے ہیں. کچھ طریقے ہیں جو ایجاد کیے ہیں مثلا یہ سائنسداں لوگوں نے نیند لانے والا عامل کہلاتا ہے جن کے ذریعے وہ نیند میں چلے جاتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے نیند لانے والے عامل یعنی نیند لاتے ہیں وہ چیزیں جو نیند لاتے ہیں اور وہ جو نیند میں چلا جاتا ہے اسے معمول کہا جاتا ہے. نیند جسے لانے والا ہے وہ عامل ہے اور جو نیند میں چلا جاتا ہے وہ کیا ہے معمول ہے. ہمیں اس میں تلقین فکری ارتکاز اور آنکھ کی مغناطیسی قوت اور دوسرے ذرائع سے معمول کو گہری نیند میں لے جایا جاتا ہے. یعنی ذرائع کے ذریعے کچھ وسائل کے ذریعے جیسی چیزیں جو نیند لاتی ہیں ان کے ذریعے نیند میں لے جایا جاتا ہے. لیکن یہ کوئی معمول کے مطابق نیند نہیں ہوتی. ایسی نیند نہیں ہوتی جو آپ روزانہ سوتے ہیں جیسے آپ روزانہ سوتے ہیں یہ ایسی نہیں ہوتی نیند.
بلکہ ایسی نیند ہوتی ہے کہ جس میں سونے والے کے ساتھ رابطہ برقرار رکھا جا سکتا ہے، یعنی اس سے بات چیت ہو سکتی ہے، اس سے سوال و جواب ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی کیس کھلوانا ہوتا ہے زیادہ بڑا، کوئی زیادہ بڑا راز کھلوانا ہوتا ہے، معاملہ اور کھول نہیں رہا ہوتا ہے انسان، تو بہت سارے لوگ یا عدالتیں یا پولیس تھانے جو اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے پھر جو ہے وہ آلات استعمال کرتے ہیں کہ اسے ایسی گہری نیند میں لے جاتے ہیں وسائل اور طریقوں کے ذریعے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے ایسی نیند ہوتی ہے اس میں رابطہ برقرار رہتا ہے، بول چال ہوتی ہے، سوالوں کے جواب وہ دیتا ہے، اور آخر میں وہ اپنے سارے راز اگل دیتا ہے۔ کہ کوئی معمولی نیند نہیں ہوتی، معمول والی نیند نہیں ہوتی، بلکہ ایک گہری نیند میں لے جایا جاتا ہے اس انسان کو، لیکن کوئی معمول کے مطابق نیند نہیں ہوتی، بلکہ ایسی نیند ہوتی ہے جس میں سونے والے کے ساتھ آپ برقرار کیا جا سکتا ہے، اس سے سوال و جواب ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں اس کی کہہ رہے ہیں کہ اسی حالت میں اس کی روح کو مختلف جگہ بھیجا جاتا ہے۔ اسی حالت میں جب وہ نیند میں لے جاتے ہیں تو اسی حالت میں اس کی روح کو مختلف جگہوں میں مختلف جگہ بھیجا جاتا ہے، اور وہ کبھی نئی نئی خبریں لاتی ہے اور ایسے مسائل کے حوالے سے ہمیں مطلع کرتی ہے کہ جن کے بارے میں ہم عام حالات میں مطلع نہیں ہوتے۔ کبھی وہ اسی مقناطیسی نیند میں اپنی مادری زبان سے ہٹ کر ایسی زبان میں گفتگو کرتا ہے کہ جس سے وہ بالکل آشنا نہیں ہوتا، یعنی اس کو جانتا نہیں ہے پہلے سے، لیکن وہ اس نیند میں اس زبان میں بھی گفتگو کر لیتا ہے، اس سے وہ آشنا بھی نہیں ہوتا زبان سے۔ کبھی وہ اسی حالت میں ریاضی کے پیچیدہ ترین سوال حل کرتا ہے۔ بتائیے آپ، نیند میں اور گہری نیند میں، اور اسے خود پتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ کر رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ یہ مسائل اور ایسی نیند ہے یہ کہ اس میں رابطہ برقرار رہتا ہے باقاعدہ۔ کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ ایسے صندوق میں پڑی ہوئی الواح پر لکھتا ہے کہ جس کے دروازے مضبوطی سے بند ہیں، اور یہاں تک کہ کبھی الواح دھندلی صورتوں اور روشن سایوں کی مانند مختلف پروگراموں میں ظاہر ہوتی ہیں، کہ اس کی تشریح ہم نے کتاب عود ارواح میں کی ہے۔ کیا کتاب عود ارواح میں کی ہے اس کی تشریح میں؟ صحیح، یعنی یہ سب حالتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہم کو دیکھتے ہیں دنیا میں موجود ہے، اس کی مثالیں باقاعدہ موجود ہیں۔ تو ہم نے آج اس سلسلے میں روح کے حقیقی ہونے اور مستقل ہونے پر تجرباتی دلائل جو ہم نے اس میں بیان کیے ہیں کرنے ہیں، ان میں سے بھی ہم نے ایک کو بیان کیا ہے اور ایک کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ تھا مغناطیسی نیند۔ کل اسی سلسلے کا ہم دوسرا جو ہے اسپریٹیسم جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح مباحثے سے مطالعے سے سمجھیں گے، اور قدر ممکن ہم نے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ باقی آپ اپنے مطالعے سے، مراجعے سے اور مباحثے سے سمجھ جائیں گے، اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو پھر انشاءاللہ پوچھ لینا۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ کل۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔